اسی طرح نواز شریف صاحب کے خلاف کیا کیا سازش نہیں ہوئی، کیا کیا ظلم نہیں ہوا، کیا کیا انتقام نہیں لیا گیا، کیا کیا جبر نہیں ہوا، لیکن نارووال والوں نواز شریف کے مخالفین تھے، نواز شریف ہے اللہ کے فضل سے۔ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے گھروں کو چلے گئے، اور آج میدان میں صرف اور صرف ایک لیڈر شیروں کی طرح کھڑا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد نواز شریف۔ اور اگر دیکھو جتنے سازشیں کی، جتنا انتقام لیا، جتنا ظلم کیا، ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے انجام کو پہنچے۔ آج ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی دوبارہ۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے جھوٹے الزام لگائے، کون سا ایسا جھوٹا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف پر نہیں لگایا، مسلم لیگ نون کے لیڈران پر نہیں لگایا، آپ کی بیٹی اور بہن پر نہیں لگایا۔ اللہ کے فضل سے آج سب سرخرو ہوئے، اور یہ جو جھوٹے الزام لوگوں پر لگاتے تھے، آج ایک ایک الزام جو ان پر لگا اور انہوں نے کبھی لوگوں پر لگایا، ان پر سچ ثابت ہوا۔ کل عمران خان کو 10 سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر، قومی سلامتی سے کھیلنے پر، آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی۔ یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے، وہ کہتے تھے نا کہ وچوں وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ۔ یہ لوگوں کو چور کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخرو کیا، یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے۔ میں اس کی بیوی کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوں، میں کسی کی تکلیف پہ خوشی نہیں مناتی، لیکن ایک نظام آسمان سے بھی چلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے پہ کیا الزام تھا، میرے پہ کوئی چوری کا الزام نہیں تھا، میں بھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کی ماں تھی، میرے پہ چوری کا الزام نہیں تھا۔ مجھے سزا صرف اس بات کی ملی کہ باپ کا ساتھ کیوں دیا، باپ کے ساتھ کھڑی کیوں ہوئی، لیکن بشرا بی بی پہ یہ الزام نہیں تھا۔ بشرا بی بی سے بشرا بی بی کے اوپر توشہ خانہ سے ہیرے جواہرات لے کر، ہیروں کے سیٹ لے کر، گھڑیاں لے کر بیچنے کا، چوری کر کے بیچنے کا الزام تھا، جو ثابت بھی ہوا۔ آج جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر کوئی وزیر اعظم چوری کرتا ہے، اور اگر کوئی وزیر اعظم کی بیوی چوری کرتی ہے، تو کیا اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے اور قانون حرکت میں نہ آئے کہ وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم کی بیوی ہے؟ بتاؤ نارووال والوں، میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے آج یہ بات، اور اللہ کرے کہ جو ہمیں برداشت کرنا پڑا وہ کبھی ان کو نہ سہنا پڑے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کو لندن میں چھوڑ کے آئی، اور اپنے باپ کے ساتھ میں نے گرفتاری دی۔ اڈیالہ میں اپنے والد کے ساتھ رہی، والد پاس ہی ہوتے تھے لیکن مجھے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہیں پر مجھے اپنے والدہ کے گزر جانے کی خبر بھی ملی۔ میں کہتی ہوں اللہ کرے یہ کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی تھی۔ نارووال والوں، میں اپنے والد کو جب جیل میں ملنے گئی، انہوں نے میرے والد کو دفتر میں جیل کے آ کر میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا۔ نواز شریف نے کہا، ایک جملہ کہا اس دن نیب سے، ایک جملہ میری بہنوں، نواز شریف نے جب نیب مجھے ان کے سامنے گرفتار کرنے آئی تو نواز شریف صاحب نے کہا میرے سامنے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باہر آ رہی تھی نا تو کر لینا تھا گرفتار۔ تو میں یہ یاد رکھنا نیب والوں، نواز شریف نے کہا کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور آج دیکھ لو نواز شریف نے اپنا مقدمہ ثاقب نثار پہ نہیں چھوڑا، نواز شریف نے اپنا مقدمہ عمر عطا بندیال پہ نہیں چھوڑا،
नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा, और उसने अल्लाह ताला पे छोड़ा, आप पर छोड़ा। और आज देखो अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को किस तरह अल्लाह के फजल। सुबह में टीवी देख रही थी तो कुछ मीडिया वाले ये कह रहे थे कि ये बड़ी जल्दी जल्दी में मुकदमा चला है जी, ये मुकदमा में जल्दबाजी में फैसला किया गया है। तो मैं नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल से पूछना चाहती हूं कि जल्दी जल्दी में ये फैसला किया गया है? 1.5-2 साल से तो ये तमाशा हम देख रहे हैं, पूरी कौम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रही है कि जब पुलिस ये अदालत लेके जाने के लिए आती थी जमान पाक, तो कभी पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमला करते थे, कभी डंडों से पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ते थे, और फिर जब जाने का मौका आया, अदालत हिसाब किताब देने का मौका आया, तो व्हील चेयर पे बैठ गए, कभी प्लास्टर चढ़ा लिया टांग के ऊपर। छह महीने में बिल्डिंगों के लेंटर उतर जाते, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरता। उसकी वजह यह है कि जब चोरी की होती है ना, जब इंसान का दामन आलूदा होता है, जब इंसान के हाथ चोरी से रंगे हुए होते हैं, तो फिर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है टांग पर। और जब आपके लीडर की तरह दामन साफ हो, नवाज शरीफ की तरह हाथ साफ हो, तो नवाज शरीफ शेर की तरह 200 पेशियों पे सीना तान की अदालत में पेश होता है। जब इंसान बेगुनाह होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से बहादुरी उसके सीने में आ जाती है। मैं भी सजाए मौत की चक्की में रही, 5 महीने कोट लखपत जेल में सजाए मौत की चक्की में रही। एक दिन मैंने रोना पीटना नहीं किया, मैंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें गुजर जाएगी नवाज शरीफ की, और वतन की मोहब्बत में मेरी जान भी जाती है तो जाए। और देखो आज मकाफात अमल के शाहकार हमें चारों तरफ नजर आते हैं, चारों तरफ नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून तो एक सियासी जमात थी, एक नजरियाती जमात थी, बर्दाश्त कर गई, मगर ये जमात इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। ये इसको शर फैलाने के लिए लाया गया था पाकिस्तान में, जिसने हमेशा अवाम को यही सबक दिया कि मार दो, मर जाओ, जला दो, घेराव कर लो, गर्दन से घसीट लो, आग लगा दो, तोड़ दो। तो ये सब गालम गलोच और इल्जामात पे जिंदा थे। आज देख लो अल्लाह ताला का करना। आज बैठ के किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं की है। एहसन इकबाल साहब की मैंने आपको मिसाल दी, ये आपके एमपीएस और एमएनएस के कैंडिडेट्स खड़े, किसी एक ने नहीं कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ को छोड़ते हैं। सब नवाज शरीफ के साथ एक आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। और मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूं, जिस तरह आपने मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ निभाया। आज जो वक्त हम देख रहे हैं अल्लाह के फजल से, ये आपकी कुर्बानी का भी समर है। आज भी जितना रिलीफ इनको अदालतों से मिल रहा है वो मुस्लिम लीग नून ने कभी आज तक नहीं देखा। तो मैं जफरवाल से, शकरगढ़ से, नारोवाल से ये कहना चाहती हूं, और मैं एहसन इकबाल साहब से भी कहना चाहती हूं। एहसन इकबाल साहब, जिस तरह नारोवाल में आपने तरक्की दिन रात की, नारोवाल को सजाया, नारोवाल को बनाया, अब ये आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम शकरगढ़ को और जफरवाल को भी इसी तरह सजाएंगे और बनाएंगे और तरक्की देंगे इंशाल्लाह। और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि आपका मुतालबा है कि नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन को बहाल किया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये वादा रहा कि आप शेर को वोट दो, यहां से शेर जीतेगा। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब से कहकर ये नारोवाल शकरगढ़ रेलवे सेक्शन को हम बहाल कराएंगे। और यहां नौजवान कितने, जरा हाथ खड़े करो।
وہ مائنورٹیز بھی موجود ہیں, میں آپ سب کو بھی سلام کرتی ہوں. نوجوان ذرا ہاتھ کھڑا کریں. بتاؤ نوجوانوں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں, مجھے اونچی آواز میں جواب دینا. آپ کو اپنے ہاتھ میں پیٹرول بامز چاہیے یا لیپ ٹاپس چاہیے؟ آپ کو نوکریاں, تعلیم, روزگار چاہیے یا کیلوں والے ڈنڈے چاہیے؟ مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ واحد جماعت ہے جس میں نوجوان بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں, بہنیں بیٹیاں بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں, بزرگ بھی اتنی بڑی تعداد میں. مسلم لیگ نون تمام لوگوں کی جماعت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو میں نوجوانوں سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ شیر پر اتنی مہریں لگانا کہ کسی گھر میں کوئی نوجوان بے روزگار نہ رہے. مورا شیر تلاوانگے شیرانو جتاوانگے, مورا شیر تلاوانگے شیرانو جتاوانگے, مسلم لیگ نال لاکے یادی کوڑ نکاوانگے, مسلم لیگ نال لاکے. اور شیر پہ اتنی موریں لگانا کہ 8 فروری کو پورے پاکستان سے ایک ہی آواز آئے. کیا آواز آئے؟ کیا آواز آئے گی؟ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں شیر کی دھاڑ سنائی دے گی. 8 فروری پاکستان کی فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ. 8 فروری آپ کی فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ. 8 فروری نواز شریف کی فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ. اور 8 فروری کے بعد ایک ایک کر کے آپ کی ساری تکلیفیں, آپ کے سارے مسائل, آپ کے سارے دکھ درد ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ آپ سے دور لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا دل نہیں کر رہا آج گھر واپس جانے کو, میرا دل چاہتا ہے میں آج یہیں کھڑی رہوں. آپ سب کا میں ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور مجھے افسوس ہے کہ آج نواز شریف صاحب آتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. نارووال زندہ باد, شکرگڑھ زندہ باد, ظفروال زندہ باد. اور آخر میں میرے ساتھ 2 نعرے لگانا. نواز شریف, نہیں صحیح طرح آواز نہیں آئی. نواز شریف, پاکستان. بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت شکریہ.